السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حی علی الصلاۃ حی علی حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کل کیرلا سے ہمارے مبلغ انچارج مکرم مولوی محمد ابوالوفا صاحب کا ایک خط ملا ہے، جس میں انہوں نے کیرلا میں ہونے والے ایک مباحثے کا ذکر کر کے خصوصیت کے ساتھ دعا کی تحریر کی ہے۔ اس مباحثے کا پس منظر یہ ہے کہ جب گزشتہ سال میں نے ایک مباحثے کا چیلنج دیا جس میں اولین مخاطب تمام منکرین اور مکذبین کے سردار جنرل ضیاء الحق تھے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے علماء شامل تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور تمام دنیا میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا جو مکذبین اور مکفرین کے سردار ہیں اور ان کے پیچھے کچھ گروہ ہیں، اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو چاہے اس مباحثے کو قبول کرے۔ اس ضمن میں جو واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں ان کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کوڈیتھور جو کیرلا میں ایک جگہ ہے، وہاں کچھ علماء ہیں جنہوں نے جماعت کے اوپر زور دیا کہ ہم مباحثہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے مباحثے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ وہ مباحثہ جو آمنے سامنے نہ ہو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اور میرا نام لے کر انہوں نے کہا کہ اس نے جو مباحثہ دیا ہے وہ چونکہ غیر شرعی ہے اور غیر حقیقی ہے، اس لیے اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، اس لیے ہم جو مباحثے کا چیلنج دیتے ہیں ہماری شرطوں کے ساتھ قبول کرو تو پھر نتیجہ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ جب ان کی طرف سے مجھے یہ اطلاع ملی تو اگرچہ بلم ہوں میں اس قسم کی پیشکش کو رد کرتا رہا ہوں اور یہ موقف اختیار کرتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے مباحثے میں ہرگز آمنے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم والی آیت میں یہ مضمون خوب کھل گیا ہے کہ نہ صرف آمنے سامنے ہونے کی شرط نہیں بلکہ آمنے سامنے ہونے کا اس وقت امکان بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ عیسائیوں کے نمائندگان جو اس وقت وہاں حاضر تھے، ان کے اہل و عیال، ان کے مرد اور ان کی عورتیں تو سب پیچھے اپنے وطن میں رہتے تھے اور ان میں سے کوئی بھی حاضر نہیں تھا۔ اس لیے تعالوا کا معنی سوائے اس کی اور کچھ نہیں، جس طرح ہم ہر زبان میں ہر محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ تم بھی اپنوں کو آواز دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم بھی اپنوں کو آواز دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور معنوی لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ شرکت کریں۔ چنانچہ اسی جگہ آگے بڑھ کر قرآن کریم فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اس سے صاف کھل گیا کہ یہاں تعالوا کا معنی جسمانی طور پر حاضر ہونا نہیں، کیونکہ الی کلمۃ سواء بیننا کا لفظ نے خوب مضمون کھول دیا کہ مانوی شراکت کی ضرورت ہے، کسی جگہ کی شراکت کی نہیں۔ اس کلمے کی طرف آؤ جو ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو تعالیٰ کا کیونکہ یہ مفہوم خوب اچھی طرح واضح ہے، اس لیے میں نے اصرار کر دیا اور ہمیشہ کرتا رہا کہ یہی کلیم درست ہے۔ اور دوسرے آج کل کے زمانے میں بھی باوجود اس کے کہ سفر کی بہت سی سہولتیں ہیں
یہ ناممکن ہے کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے معاندین کے پاس میں جگہ جگہ دوڑاتے ہوں اور ایک ایک کے سامنے اپنے بیوی بچے لے جا کر ان کے بیوی بچے منگواؤں اور پھر اس طرح وہ والا ہو. ویسے ایک لفظ کی شکل ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہاں علماء نے جماعت پر بہت زور دیا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جماعت بھاگ رہی ہے، چنانچہ میں نے ان کو اجازت دے دی. جب مباحثے کی اجازت دی تو انہوں نے اس تحریک پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جو جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہوئی تھی، اور باوجود اصرار کے ان الزامات پر دستخط نہیں کیے جو بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے شائع کیے تھے کہ اگر یہ الزامات درست ہیں جو تم لگاتے ہو تو موقع بعد آپ قسم کھا کر خدا کے حضور حاضر ہو اور مباحثے کے چیلنج کو قبول کرو. میں نے یہاں تک بھی ان کو سہولت دی تھی کہ اگر تمہارے نزدیک سارے الزام سچے نہیں ہیں تو جتنے سچے ہیں ان پر نشان لگا دو. اگر ایک الزام پر بھی کو بھی سچا سمجھتے ہو اس پر بھی نشان لگا دو. تو پہلی تو ان کی شکست اس بات سے ظاہر ہوئی کہ انہوں نے اس تحریر میں سے ایک الزام پر بھی تصدیق کرنے کی جرات نہ کی اور ایک الزام کو بھی درست قرار دیتے ہوئے اس کے اوپر مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو وہاں جو اہل بصیرت ہیں ان پر یہ بات کھل جانی چاہیے کہ یہ علماء جو ہر روز انہی باتوں پر جماعت کے خلاف گند کرتے ہیں، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہوتے تو مباحثے کے وقت ان الزامات کو مباحثے میں شامل کرتے، لیکن شامل نہ کیا، بلکہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب پر مبالغہ کیا. یعنی جماعت احمدیہ آپ کی تصدیق کرے اور وہ تکذیب کرے. وہ الفاظ جو مباحثے کے ہیں وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ مباحثے کی مدت ختم ہونے کا میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے اور 28 نومبر کو ان کی آپس کی مقرر کردہ مدت ختم ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ الفاظ پڑھ کے سناؤں، اس خط کے مضمون سے مزید کچھ مطلع کرنا چاہتا ہوں. اس خط میں کچھ پریشانی کا اظہار تھا اور وہ اس طرح کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں 3 گروہوں میں لوگ بڑھ چکے ہیں، یوں وقت قریب آ رہا ہے، یہ مغویاں ہو رہی ہیں، اور چونکہ یہ مباحثہ بہت تشریف آ گیا تھا، اخبارات وغیرہ میں، ریڈیو میں کثرت کے ساتھ چرچے ہوئے اور سارے صوبے میں یہ بات شہرت پکڑ گئی کہ جماعت احمدیہ کا اس کے مخالفین سے مناظر مواضع ہوتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے گروہ ہیں. ایک وہ گروہ جو ان علماء کا بھی دشمن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مباحثے کے نتیجے میں کچھ بھی نہ ہوا تو دونوں ہی جھوٹے. ایک وہ گروہ ہے جو ان علماء کا پیروکار ہے. پہلے ان کی شیخیاں اور تھی، اب یہ کہنے لگ گئے ہیں اگر ہمیں کچھ نہ ہوا تو جماعت جھوٹی. اور ایک تیسرا گروہ ہے جو خدا کے منکرین کا ہے، کیونکہ کیرلا میں کمیونزم بہت ہے اور وہاں دہریت بھی بہت ہے. تو دہریے کہتے ہیں کہ اگر مباحثے کے نتیجے میں کچھ ظاہر نہ ہوا تو خدا ہی نہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم ان تینوں گروہوں کا کس طرح منہ بند کریں اور کیا بات ان کے سامنے پیش کریں کہ دل مطمئن ہو. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ مباحثے کے الفاظ دیکھے جائیں وہ کیا ہیں. ان الفاظ کی روح سے جو بات فریقین پر صادر ہونی واجب ہو وہ ضرور ہونی چاہیے، اور اگر ان الفاظ کی روح سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ نتیجہ نکالنا بھی درست نہیں کہ دونوں فریق جھوٹے. یہ نتیجہ نکالنا بھی درست نہیں کہ نعوذ باللہ خدا بھی نہیں ہے اور دہلیت کو تقویت ملے. کیونکہ ایک اور تیسرا نتیجہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے کہ تمہارا مباحثہ بے معنی تھا اور خدا کے نام مقبول نہیں ہوا، اور اس صورت میں ذمہ دار وہ فریق ہوگا جس نے پہلے مباحثے کو رد کیا اور اپنا مباحثہ ٹھونسا
اور یہ اصرار کیا کہ یہ درست مباحلہ ہے اور پہلا غلط مباحلہ ہے۔ ایسی صورت میں ایک عقل مند کو یہ تجزیہ کرنا ضروری ہوگا کہ جس مباحلے کو انہوں نے رد کیا تھا کیا وہ بے نتیجہ ثابت ہوا یا اس کا نتیجہ نکلا، اور جس مباحلے کو انہوں نے درست مباحلہ قرار کر کے جماعت پر ٹھوسا تھا وہ درست ثابت ہوا کہ نہیں۔ تو اگر کوئی صاحب فہم ہو اور عقل کے ساتھ حکمت کے ساتھ تجزیہ کرے تو یہی ایک عقلی نتیجہ نکلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن اس کا نتیجہ نکلا بھی ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں تک مباحلے کا کے الفاظ کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ کی طرف سے ایک عبارت پڑھی گئی اور اسی طرح منکرین کی طرف سے ایک عبارت پڑھی گئی۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے عبارت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد۔ یہ عبارت کا آغاز ہے۔ آگے ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسلمانوں کے لیے امام مہدی اور موعود مسیح ابن مریم ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع غیر تشریعی امتی نبی اور رسول ہیں۔ یہ ہمارا دلی اعتقاد ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت احمد القادیانی علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ تمام الہامات اور وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ ان کے منکر خدا تعالیٰ کی طرف سے اسی سزا کے مستحق ہیں جو دیگر معمول من اللہ انبیاء کے منکروں کے لیے قرآن کریم نے بیان کی ہیں، ان سزاؤں کے مستحق ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے تابع غیر تشریعی امتی نبی آ سکتا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، اگر ہمارا یہ قول اور یہ اعتقاد جھوٹا ہے تو ہم پر سخت سزا نازل فرما۔ یہ الفاظ بہت خاص طور پہ توجہ سے سننے کے لائق ہیں۔ اگر ہمارا یہ قول اور یہ اعتقاد جھوٹا ہے تو ہم پر سخت سزا نازل فرما، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ورنہ اگر ہم سچے ہوں تو ہم پر رحمت نازل کر کے ایسا نشان دکھلا جس سے حق ظاہر ہو جائے۔ تو جہاں تک جماعت احمدیہ کے مباحلے کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ کی تحریر مباحلہ کا تعلق ہے، اس میں یہ نشان مانگا گیا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت آ، اور اگر ہم سچے ہیں تو ہماری تائید میں کوئی نشان ظاہر ہوا۔ یہ اصرار کرنا کہ اس کے نتیجے میں دشمن فلاں تاریخ سے پہلے مر جائیں، یہ سراسر زیادتی اور اختراع ہے، کیونکہ اس تحریر میں اشارتاً بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ایسی صورت میں دشمنوں کو فلاں مدت سے پہلے مار دے۔ ہاں، انبیاء کے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ قرآن کریم میں متفرق جگہ پہ بیان ہوتا ہے، اور وہ بعض دفعہ صدیوں پر پھیلا ہوا سلوک ہے، بعض دفعہ ہزاروں سال تک پھیلا ہوا سلوک ہے، اور وہ ایک ایسی جاری تقدیر ہے جسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ ان کی بالآخر ناکامی مقدر بن جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے پاک لوگوں اور سچے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا تائیدات ملتی ہیں، بے انتہا ان پر فضل نازل ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ دشمنوں کو دیکھتے دیکھتے بڑھتے پھیلتے پھولتے پھلتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جو ان کی راہ روک سکے، کوئی نہیں جو ان کی ترقی کی راہ میں حائل ہو سکے۔ وہ بالآخر ضرور غالب آتے ہیں، اور یہ آخرت میں غالب آنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ دور کے مستقبل میں غالب آتے ہیں،
बल्कि उनका हर कदम गलबे की तरफ बढ़ रहा था। उनके हाल में उनके मुस्तकबिल की तस्वीरें दिखाई देती, उनके हाल के आईने में मुस्तकबिल के अक्स रोशन तर होते चले जाते हैं, और जिस आंख ने देखना हो उसको मुस्तकबिल के इंतजार की जरूरत नहीं रहती। हर आंख देख सकती है, पहचान सकती है ये बढ़ने वाले और गालिब आने वालों के इलाम थे। बस ये वो निशान था जो दर हकीकत जमात अहमदिया ने मांगा, और ये निशान जमात अहमदिया को हर जगह था। खुद केरला में ही इस मुबाहले के बाद उसी जगह 3 ऐसे मौज़नीन जमात अहमदिया में दाखिल हो चुके हैं जिनका इससे पहले जमात की मुतशद्दिद मुखालिफ जमातों से ताल्लुक था, और चूंकि इनको ये एहसास हुआ कि इसमें हमारी जिल्लत है, इसलिए इन्होंने पूरा जोर लगाया। एक साहब को तो अगवा करके गहराव करके उनके ऊपर उलमा के बेहद दबाव डाले, मुनाजरे किए, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से वो सारे कायम रहे और खुदा ने उनको इस्तिकामत बख्शी, और उनके दिलों पर उसके नतीजे में जरूर एक किस्म का अजाब नाज़िल हुआ है, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से इन तीनों के अहमियत में शमूलियत के नतीजे में बेचैनी के अजाब होते। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो निस्बतन छोटे पैमाने की चीज़ है, और एक दुश्मन कह सकता है कि इतने बड़े इलाके में 3 अहमदी हो जाएं, 3 अहमदी हो जाएं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां होती रहती हैं, गुजर चला जाता है, गुजर चला जाता है, लेकिन जहां तक जमात की इतराम का ताल्लुक है, इस चीज़ को मुबाहला करने वालों के दिल जानते हैं कि उन्होंने किस शिद्दत से महसूस किया है। लेकिन जिस निशान की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं वो और है, वो ये है कि मुबाहले का असल मकसद किसी का सच्चा या झूठा साबित करना होता है, और इस पहलू से खुदा ताला ने उनके अपने हाथों से उनके झूठा होने के ऐसे समान कर दिए कि अल्लाह ताला के फजल के साथ जमात की सदाकत सिर्फ वही नहीं बल्कि दुनिया के और मुल्कों में भी रोशन हो गई। अब देखिए कैसी उनकी अकल मारी गई और कैसी उनसे जहालत की बात हुई कि मुबाहले में अभी पूरे 2 माह भी नहीं गुजरे थे तो उन्होंने अखबारों में ये खबरें शाया कर दी कि जमात अहमदिया केरला के अमीर डॉक्टर मसूल अहमद साहब और इनके चीफ मुबल्लिग मौलवी मोहम्मद अबुल वफा साहब मुबाहले के दूसरे रोज ही वफात पा गए। अब देखें क्या जरूरत थी झक मारने की, इंतजार करते देखते क्या होता है, और दूसरे रोज वफात का ऐलान कर रहे हैं 2 महीने के बाद। और सऊदी अरब में भी ये ऐलान हुआ और पाकिस्तान में भी ये ऐलान हुआ, और इमरोज का और अखबारों के अलावा एक इमरोज का जानते हैं आप मशहूर अखबार है, उसके 9 जून में ये खबर शाया है कि अजीम शान खुदा ताला की तरफ से मुसलमान उलमा केरला की सदाकत का निशान जाहिर हो गया। और सदाकत का निशान ये है कि 2 अहमदियों का नाम लेके जो चोटी के थे वहां उस इलाके में, उनकी मौत का झूठा ऐलान उनकी सदाकत का निशान है। मुझे ताज्जुब है कि वहां जमात को और क्या इंतजार है। 2 बातें साबित हुई। बहरियों के लिए भी मुंह बंद करने के लिए उनके पास खुदा ने एक निशान दिया, और उनका मुंह बंद करने के लिए भी एक निशान दिया जो ये कहते थे कि दोनों ही झूठे हैं। जो
नतीजा निकलता है वो ये है कि मैंने जो तरीके मुबाहला बयान किया था वो दुरुस्त था, और खुदा के नजदीक वही तरीके मुबाहला था जिसको इनको कबूल कर लेना चाहिए। उससे फरार की राह अख्तियार की, उन सारे इल्जाम से पीछे हट गए जो सारी दुनिया में जमात को लगाते फिरते हैं, और फिर जो निशान जाहिर हुआ वो मेरे मुकर्रर करदा साल की आखिरी तारीख को जाहिर हुआ है, इनके मुकर्रर करदा साल की बात नहीं। वो जहां ओवरलैप कर रहे थे साल, उसके अंदर अंदर ये निशान हुआ और इनका झूठा होना साबित हो गया। वो खुदा के फजल से अभी दोनों जिंदा मालूम। बस जमात अहमदिया के लिए जो नुसरत के निशान भी हुए हैं वो आलमी हैसियत के हैं, और ये साल जो मुबाहले का था वो मेरे वाला साल शुमार कर लें या इनका साल भी बीच में शामिल कर लें, इस कसरत से खुदा के फजल जमात पर नाजिल हुए हैं कि कोई बिल्कुल ही अंधा हो वो ना देख सके, मगर अगर उसमें टटोलने की ताकत भी हो तो उसको पता लग सकता है। इतना इम्तियाजी साल है ये निशानात का कि इंसान की अकल हैरत ज़दा होते रहे। इसके अलावा एक और बहुत अहम काबिल तवज्जो बात यह है कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अगर जमात अहमदिया झूठी होती तो सबसे बड़ी पकड़ तो जमात अहमदिया के सरबराह को लानी चाहिए, जिसने ये जुर्रत की कि सारी दुनिया को चैलेंज किया है, और सबसे ज्यादा फजल उस शख्स पर नाज़िल होने चाहिए थे जिसको अव्वलीन मुखातब के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन देखें वो साल तो बेनतीजा न निकला, वो मुबाहला तो बेअसर साबित न हुआ, बल्कि अगर आप गौर करें तो बहुत अजीम निशान है जो तारीख में शाद के तौर पर जाहिर हो जाता है। उसमें बहुत से पहलू ऐसे हैं जो अभी आपकी नजर में नहीं लेकिन बाद में जाहिर होंगे। दो तरीक पर खुदा ने फौरी तौर पर उस मुबाहले की सच्चाई में जमात अहमदिया की सच्चाई के निशान जाहिर फरमाए। अव्वल एक ऐसे शख्स को जिसकी वो मौत का ऐलान कर रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे कि मिर्जा साहब के हाथों से या उसके मां पर उसके मुकर्रर करदा कातिलों के हाथों से वो कत्ल किया गया है, और अगर ये बात झूठ निकले तो हमें सरेआम फांसी दो, रब ये करो। एक महीने के अंदर अंदर उस मुद्दे को खुदा ने जिंदा कर। बस अगर इनके अंदर जरा भी शराफत और दयानत होती और अकल से काम लेते तो उनको ये पता चलता कि दरअसल वो दुश्मन जिंदा नहीं हुआ बल्कि अहमदियत जिंदा हुई। खुदा ने अहमदियत को उसकी जिंदगी के निशान दिखाकर एक नई शान से जिंदा किया, वरना हमेशा के लिए खिलाफत अहमदिया पर यह इल्जाम लगा रह जाता। अहमदी लाख कहते हैं कि हम जानते हैं हमारे ये तौर तरीक नहीं है, मगर दुश्मन यही कहता रहता है कि एक खलीफा तुम्हारा साथ दिया। अब देखिए खुदा ताला ने उसको उस लाइमी की हालत में भी मरने नहीं दिया, बुलवाया वहां से पाकिस्तान में, इन दुश्मनों की आंखों के सामने दिखाया कि तुम झूठे हो, तुम्हारी लानतें तुम पर पड़ चुकी, और ये जो दुश्मन तुमने साजिश में साथ शामिल किया हुआ था, जिसकी मौत का झूठा ऐलान करके तुमने एक मासूम शख्स पे कत्ल के इल्जाम लगाए हुए थे, खुदा ने जाहिर कर दिया है कि तुम सब लोग झूठे थे और दूसरे थे। तो ये अपनी जात में कोई मामूली निशान तो नहीं। अगर हमारा मुबाहला भी बेअसर जाता और एक खोखे कारतूस की तरह चलता मगर कुछ तमाशा ना होता, कोई आवाज ना आती, तो फिर दुश्मन अहमदियत या दहरिया कह सकते थे कि देख लो ना वो मुबाहला चला ना ये मुबाहला चला, खुदा भी नहीं है, इन्हीं मतलब नहीं, चाहिए कि दोनों करीब होते। लेकिन वो मुबाहला तो चला है, बड़ी शान के साथ चला है। फिर ज़ियाउल हक की मौत किसी शख्स के वहम गुमान में भी नहीं, और ऐसी गैर मामूली मौत जिसमें सरगर्दानी के बावजूद आज तक किसी को कोई निशान नहीं मिल सका कि ये क्या बात है। जिसको हवाई कला कहते थे उस जहाज में सवार उसके परखच्चे हो गए, और कमो बेश वही हालत पैदा हुई जैसी खुदा ने एक दफा मेरे मंजूर कलाम में जाहिर फरमाई थी। वो इल्हाम तो नहीं था, वो मेरे अपने शेर थे
لیکن بعض دفعہ خدا زبان سے ایسی بات جاری فرما دیتا ہے جس کی سچائی کے اوپر پھر وہ ضامن بن جاتا ہے. وہ دیکھ لیں، وہ نشان تو پورا ہوا، اور اس نشان کے ساتھ جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے بہت سے مخفی نشانات ہیں جو وقت کے ساتھ ظاہر ہوں گے. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ جس طرح اس ایک مردے کی زندگی کے ساتھ دراصل ساری جماعت میں زندگی پڑ گئی، وہ غم اور فکر دور ہوئے، وہ تفکرات دور ہوئے، وہ توہمات ختم ہوئے، بڑی بے چین تھی جماعت، بڑے ان پر تکلیفوں کے سائے پڑے ہوئے تھے. ہم جانتے ہیں کہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا اور ساری دنیا کی نظر میں اس کو ظالم بنایا جا رہا ہے. ساری جماعت بڑی گہرے طور پر متفکر تھی. اتنا زبردست پروپیگنڈا تھا کہ برٹش حکومت تک بھی اس بات کو غور سے سننے لگی تھی کہ ہاں امکان موجود ہے. اور ان کے بعض وزراء نے نے ذکر کیا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو ایک مجرم کے طور پر ہمیں محسوس کیا جائے. دیکھیے خدا نے کس شان کے ساتھ جماعت کو ایک نئی زندگی کا سینٹا دیا ہے. کیسی ان کی روح تازہ ہوئی، کس طرح بے اختیار خدا کی ہم کے ترانے ساری دنیا میں جماعت میں گئے. یہ کوئی معمولی نشان. اور پھر بیاہ کی ایک زندگی میں ان سب علماؤں کی زندگی. آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی موت کے ساتھ ان کے دلوں پہ کیا کیا بنائے پڑے، کیا کیا انہوں نے خبیثانہ منصوبے بنائے ہوئے، کیا کچھ کرنا ابھی باقی تھا. ان کے ساتھ تو وہی ہوا ہے، فلما آباد ما ہولا ذہب اللہ حضور. جب انہوں نے سمجھا کہ ماحول روشن ہو گیا اب ہمارے لیے تو ان کی آنکھوں کا نور کھلا دے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر جس طرح ایک محبت کرنے والے عاشق نے یہ کہا تھا کہ تو میری آنکھ کی پتلی تھی، آج تو گیا ہے تو میری آنکھیں اندھی ہو گئی. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ آج کے علماء کی آنکھوں کی پتلی زیادہ تھا، اس کی موت کے ساتھ ان کی پتلی اندھی ہو گئی اور ان کی آنکھوں کا نور جاتا رہا. بالکل قرآن کریم کے بیان کے مطابق فلما ذہب اللہ بنورہ تو موت کا انتظار ہوا اور وہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہے. یہ جو بعد میں جماعت احمدیہ کو مارنے، جماعت احمدیہ کے گھر جلانے، ان کے اوپر گند اچھالنے کی جو خوفناک مہم جاری ہوئی ہے، یہ ان کے دل کا غضب ہے جو ننگا ہو رہا ہے. ان کے کینے باہر آ رہے ہیں، جھلاک ہیں کچھ ان سے ان کی پیش نہیں جا رہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا خدا نہیں تو ہمارے ہاتھ میں ہم ان کو مارتے ہیں. ایک اور بات جو وہاں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سچے ہوں تو جماعت احمدیہ پر اعلان سے پڑھیں اور جماعت احمدیہ کو ساتھ یہ ہو، وہ اب اس اعلان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں کچھ نہ ہو تو ہم سچے نکلیں. وہی مزدور کی روٹی بڑھا، ایک مزدور کی روٹی کو چھپاؤ دوسرے نکل آتے ہیں. ہر جگہ یہی حال ہے. نہ شرافت ہے، نہ صداقت ہے، نہ عقل ہے. وہ تحریر تو دیکھو کہ کیا تھی جس پر دستخط کیے گئے، کس کی طرف سے کیا مطالبہ. اور جہاں تک جماعت احمدیہ کی صداقت کا تعلق ہے وہ تو روز روشنی کی طرح ساری دنیا میں ظاہر ہوئی ہے اور تم خود اپنے ہاتھوں جھوٹے ثابت ہو چکے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم گالیاں دیتے ہو اور اس کے باوجود خدا نے تمہیں پکڑا نہیں، تو یہ بھی تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ آج تک میں نے کبھی دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں گالیاں دینے کو سچائی کی دلیل کے طور پر نہیں پڑھا. کیسی جہالت، کیسی بے وقوفی، کیسی حماقت ہے کہ پاکستان کے علماء بھی اور وہاں کے ہندوستان کے علماء بھی بے انتہا گند بکتے ہیں اور آخر پر اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنی گالیاں دی ہیں اور ہم پر خدا کا عذاب نازل نہیں ہوا اس لیے ہم سچے ہوئے دوسرے. گالیاں بکنے والے تو خود عذاب میں مبتلا ہیں. گالیاں ظاہر کرتی ہیں کہ سینوں میں آگے لگی ہوئی. جب کچھ پیش نہ جائے تو جھلا کر لوگ اس قسم کی بکواس کیے گئے. عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں جن کے بس نہیں چلتا، وہ پکڑ توڑتی ہیں، وہ گند بولتی ہیں اپنے دشمن پر
کہ शरीफ आदमी सुन भी नहीं सकता। एक नफसियाती मामला है, इसको थोड़ी समझते कि गालियां देने वाला गालियां देकर ये बताता है कि मेरे दिल में क्या आग लगी, उसे कोई सुकून नसीब नहीं होता। बस जितना कोई नेकों और पाकों को गालियां देता है उतना उसका झूठा होना साबित है, उसका सच्चा होना कैसे साबित होता है। और जमात अहमदिया ने ये ऐलान किया था कि खुदा के सच्चों के मुकद्दमीन के साथ जो सलूक होता है वो किया जाए। अब मुझे बताओ कि किन गालियां देने वालों को खुदा की तरफ से बिजलियां ना देती। कुरान करीम तो यह फरमाता है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ये मुतालबा किया करते थे कि आसमान से पथराव को नहीं करवाता हम, क्यों खुदा हम पर पत्थर नाजिल नहीं करता? इसलिए कि हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ कर रहे हैं, देख लो हम सच्चे। ये इशारा मौजूद है कुरान करीम की हिदायत में। और वाकया यह है कि वो अबू जहल था जिसने ये ऐलान किया था, देखो मैं सबसे बड़ा मुकद्दिर, सबसे बड़ा शैतान, सबसे ज्यादा गालियां देने वाला, और कोई आसमान से पत्थर नजर नहीं होते। तो वो लोग जो गालियों के नतीजे में सजा मांगते हैं और फौरी सजा मांगते हैं, खुदा की तकदीर को बदल नहीं सकते, उसके करीब मुख्तलिफ है। चुनांचे कुरान करीम ताज्जुब से इन लोगों का जिक्र करते हुए फरमाता है कि कैसे बेवकूफ हैं कि रहमत में जल्दी करने की बजाय अजाब में जल्दी कर रहे हैं, और कहते हैं खुदा जल्दी से क्यों अजाब जाहिर नहीं करता। तो जहां तक खुदा के अजाब का ताल्लुक है वो हुआ करते हैं नाजिल, मुख्तलिफ रंग में नाजिल होते हैं। कई किस्म के गंद हैं जो कौम के जाहिर होने शुरू हो जाते हैं, कई किस्म की अखलाकी मौतें हैं जो वाक़ होने शुरू हो जाती हैं। बहसियत मजबूरी मुकद्दर कौमें इंहिताज का शिकार हो जाया करती हैं, तरह तरह की दुनियावी आफात में मुब्तला होने लग जाती है। एक पूरा वसी मजमून है जो एक या दो अफराद की मौत से नहीं बल्कि एक सैलाब की तरह सारी कौम पर चढ़ दौड़ता है, और कौमें खुदा के गजब का निशान बन जाया करती हैं, उस गजब की इलाम से बन के जाहिर होता है। ये निशान पाकिस्तान में भी कसरत से जाहिर हो रहा है और हिंदुस्तान में भी कसरत से जाहिर हो रहा है। जब तक कौम इन उलमा का पीछा का दामन नहीं छोड़ती, जब तक इन मुकद्दमीन का दामन नहीं छोड़ती, मुसलमान कौम के लिए जहां जहां ऐसे इस किस्म के उलमा के साथ वो चिमटे हुए हैं, कोई अमन और सुकून नहीं, जो चाहे वो कर लें। जब तक इनकी नबूसत के साय से चलकर बाहर नहीं निकलते, उस वक्त तक वो कभी चैन नहीं पाएंगे, कभी उनका कुछ नहीं बन सके। उनकी तकदीर बनने की बजाय बिगड़ती चली जाएगी। ये है वो सलूक जो हमें पता चलता है कि कुरान करीम के मुताबिक खुदा के सच्चों के मुनकरीन से हुआ करता है और हमेशा से होता चला है। वरना अगर आसमान से पत्थर गिरने होते और किसी शख्स ने अपनी गंदगी के नतीजे में मान हलाक होना होता, तो क्यों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दमीन के साथ यह सलूक नहीं होगा? मगरबी दुनिया की सदियां इस बात पर गवाह करें। ऐसे ऐसे बदबख्त पैदा हुए हैं, उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी ऐसी गलीज़ गालियां दी कि चंद सतरे पढ़कर इंसान से बर्दाश्त नहीं हो सकता कि मजीद उस बात को आगे। बाद दफा जवाब लिखने के लिए या इत्तला पाने की खातिर कि इन बदबख्तों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या क्या सलूक किया है, मजबूर पढ़ना पड़ता है। लेकिन इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक हालत पैदा हो जाती है। इसलिए उनके ऊपर तो कहीं खुदा की तरफ से कोई पत्थर नहीं गिरे। कई ऐसे हैं जो लंबी उम्र पाकर कभी उम्र वफात पा गए। तो जमात अहमदिया ने तो वो सलूक मांगा था जो खुदा के अंबिया के मुनकरीन से हुआ करता है, और उस सलूक में सबसे नुमाया सलूक यह है कि कतब अल्लाह बनना आना हो, जोर जितना मर्जी लगा के देखो, तुम दिन ब दिन खारते चले जाओगे और मेरे लोग जो मेरी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं वो गलबा पाते चले जाएंगे। अल्फाज कोई है अना और रसूल, मैं और मेरा रसूल लाज़िमन गालिब है, मगर रसूल के अंदर सारी जमात शामिल होती है।
بس یہ ہے وہ سلوک جو دشمن سے ہوتا ہے کہ وہ پورا زور لگاتا ہے اور اس زور لگانے کے باوجود دن بدن ناکام اور نامراد مرتا چلا جاتا ہے. پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ دن بدن ان کی زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی دوسرے معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے. کون سا دنیا میں ایسا مقام ہے جہاں تم احمدیت کی زمین تنگ کر سکے؟ ہاں ہر جگہ مقابل پر تمہاری زمینیں تنگ ہوتی گئی اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جہاں جماعت کے پھیلاؤ کو تم روک سکتے. اور یہی وہ تکلیف ہے جس نے آگ بن کر تمہیں ایک عذاب میں مبتلا کیا. آخری بات یہی بس تمہاری گالیاں دینا تو تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل. اگر تم غالب آ ہوتے تو تم نے گالیاں چھوڑ دینی تھی. تم نے تو ہنسنا اور کہتے لگانا تھا اور خوش ہو جانا تھا. پھر احمدی گالیاں دیتے تم. جن جو جھوٹے ہوتے اور جن کی کچھ پیش نہ جاتی انہوں نے پھر آخر تنگ آ کے گالیاں دینی تھی. کیا تو تھوڑے ہو کر کمزور ہو کر بے بس اور بے اختیار ہو کر ان کے دلوں پر تو تمانیت نازل ہوتی ہے خدا کی طرف سے. ان کو تو صبر کا نشان دیا جاتا ہے. ان کو وہ ساری علامتیں عطا ہوتی ہیں جو خدا کے سچے انبیاء کے ماننے والوں کو عطا ہوا کرتی ہیں اور تمہیں جھوٹوں کی علامتیں عطا ہوتی ہیں. پھر یہ کیسے ہو گیا کہ تم سچے نکلے اور ہم جھوٹے نکلے؟ دیکھو آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سے فکرے میں ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ سچا کون ہوتا ہے اور جھوٹا کون ہوتا ہے. آخری زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے جب یہ فرمایا کہ 72 فرقے ہو جائیں گے, کل لوگوں کے نار, وہ سارے کے سارے آگ میں آگ والے ہوں سوائے ایک جماعت کے جو سچی ہوگی, جسے خدا کھڑا کرے. یہ جو جماعت سچی ہوگی کی خوشخبری دی, اس کے متعلق جب ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ وہ سچے ہیں؟ فرمایا ماں آنا علیہ واصحابی, تم دیکھ لینا جو میرا حال ہے وہی ان کا ہوگا, جو میرے ماننے والے اور میرے صحابہ کا حال ہے وہی ان کا ہوگا. تو دیکھو تم نے گند رکھنے کے بعد کس جماعت میں شامل ہونا ثابت کر دیا. یا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں تم ایک بھی مثال ایسی دے سکتے ہو کہ جس طرح تم مسجد و محراب سے انتہائی مغلظات بکتے ہو اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہو, نعوذ باللہ من ذالک ایک دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے بھی یہ مسلک اختیار کیا. ہاں آپ کے خلاف جھوٹ بولے جاتے ہیں, آپ لوگوں کو گندی گالیاں دی جاتی ہیں, آپ کے خلاف اختراع کیے جاتے ہیں. تو پھر دیکھو کہ سچا تو وہی ہے جس کی شکل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی بنتی چلی جاتی ہے, اور یہ شکل خود تم بنا رہے ہو اپنے ظلموں کے ذریعے. قرآن کریم سے سچوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو, سچوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو, اور پھر دیکھو کہ کس طرح جماعت احمدیہ کیرلا کی دعا کو خدا نے سنا ہے. انہوں نے تو یہ مانگا تھا کہ اے خدا, خدا کے دشمنوں, رسول کے دشمنوں سے جو تو کرتا چلا آیا ہے, جو ان کے حالات ہوتے ہیں وہی ان کے کرتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لو کہ جب آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس مضمون کو خوب واضح کر دیا اور کھول دیا. آپ کی مسجدیں منظم کی جاتی تھی, آپ کے گھروں کو آگ لگائی جاتی تھی, آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی جاتی تھی, گالیاں دی جاتی ہیں, دن رات گند بکے جاتے ہیں, ہر قسم کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے, عبادت نہیں کرنے دی جاتی, کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا, حج سے روکا جاتا, یہ اعلان کرنے سے بعد رکھا جاتا تھا کہ تم مسلمان مسلمان ہیں. 100% یہ تصویر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی آج جماعت احمدیہ کو زندہ کرنے کی توفیق ہوئی. ان سے یہ مظالم ہوئے اور وہ صبر کے ساتھ قائم رہے. عبادتوں سے روکے گئے لیکن عبادت نہیں کرتے چلے گئے اور عبادتوں میں پہلے سے بڑھ گئے.
کلمہ توحید سے باز رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن قربانی پر قربانی دیتے چلے گئے اور کلمہ توحید سے جان سے بڑھ کر چمٹے رہے، جانے گوا دی مگر کلمہ توحید کو اپنے دل سے نکلنے نہ دی۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ تمام اعلیٰ اخلاق دہرا دیے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے دہرا رہی ہے۔ اس کردار کو زندہ کر کے آج تم دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے جو کبھی تاریخ کے سبقوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اور تم وہ ہو، ہاں تم وہ بدنصیب ہو جس نے محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے ہر کردار کو اپنا لیا، آپ کے دشمنوں کے ہر وسیلے کو دوبارہ اختیار کیا، اور آج تم بھی ایک تاریخ لکھ رہے ہو ہماری طرح۔ دنیا کی آنکھ جو دیکھنے کی آنکھ ہے وہ گواہ رہے گی اور ہمیشہ گواہ رہے گی کہ ہم نے اپنی قربانیوں، اپنی وفا اور اپنے خون سے اور اپنے گھر جلا کر اپنی اولادیں قربان کر جو تاریخ آج اس زمانے میں لکھی ہے، یہ وہی تاریخ ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے اسی طرح اپنی وفا کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے ساتھ، اپنے نیک اعمال کے ساتھ لکھی۔ اور تم وہ ہو جو وہ تاریخ لکھ رہے ہو، جو مخالفین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے چلے گئے، یہاں تک کہ خدا نے ان کو مغلوب کر دیا اور ان کو بے اختیار کر دیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے دین اسلام پھیلتا چلا گیا۔ بس آج بھی وہی اسلام پھیلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، اور اس اسلام کے نقوش دن بدن واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون